آج فتاوی فیض الرسول کی 105ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، کھاٹمنڈو راج نیپال کی راجدھانی ایسی جگہ پر واقع ہے کہ جہاں پر آبرودباد کی وجہ سے اکثر 29 کا چاند نظر نہیں آتا، تو اگر تار ٹیلی فون سے چاند کی خبر آئے تو اس خبر کو مان کر روزہ رکھنا یا عید الفطر یا عید قربانی کرنا کیسا ہے؟ نمبر 2، اگر کوئی شخص ریڈیو پاکستان کے اعتبار سے 10 ذی الحجہ کو اور روایت یا شہادت شرعی 9 ذی الحجہ کو قربانی کر لے تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ یعنی ریڈیو کے اعتبار سے 10 تاریخ ہوتی ہے اور دیکھنے یا گواہی کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا ثبوت ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں شرع شریف کا کیا حکم ہے؟ جواب، بین الملک الوہاب۔ نمبر 1، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشہر تتبشرون لیلۃ ولا تصوموا حتى تروه فإن غم علیکم الفاقمل عدد الثلاثین، یعنی کبھی مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، بس تم جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو، اور اگر تمہارے سامنے ابر یا غبار ہو جائے تو 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ بخاری مسلم۔ لہذا اگر 29 کا چاند نظر نہ آئے تو حضور کے ارشاد کے مطابق 30 کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ تار ٹیلی فون کی خبر پر 29 کا چاند ماننا ہرگز جائز نہیں، اس لیے کہ یہ نئے آلات خبر پہنچانے میں تو کام آ سکتے ہیں لیکن شہادتوں میں نہیں معتبر ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود تار ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن کی خبروں پر موجودہ کچہریوں کے مقدموں کا فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ گواہوں کو حاضر کر گواہی دینی پڑتی ہے، اور جب دنیاوی جھگڑوں میں موجودہ کچہری کا قانون ریڈیو ٹیلی فون کے ویژن کے ذریعے گواہی ماننے کو تیار نہیں، تو پھر دینی امور میں شریعت کا قانون ان کے ذریعے گواہی کیوں کر مان سکتا ہے؟ نمبر 2، پاکستان ہو یا عرب، کسی ریڈیو کی خبر پر بلا ثبوت شرعی 9 ذی الحجہ کو 10 ذی الحجہ قرار دے کر قربانی کی تو قربانی نہ ہوئی۔ افسوس کی بعض دنیا دار اپنی ناقص عقل کو حکم شرعی میں دخیل ٹھہرا کر اپنی عبادتوں کو برباد کر دیتے ہیں اور مستحق عذاب نار ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ عبادت کو شریعت کے مطابق ادا کریں اور شرعی معاملے میں اپنی ناقص عقلوں کو دخیل نہ بنائیں۔ ھذا ما ظہر لی والعلم عند بالحق عند اللہ تعالیٰ ورسولہ اعلیٰ۔ نمبر 1، ریڈیو، ٹیلی ویژن، خط، تار، ٹیلی گرام، ٹیلی فون کے ذریعے اگر روایت حلال کے اطلاع ملے تو عند الشرع معتبر ہے یا نہیں؟ نمبر 2، زید کا کہنا ہے کہ ان ایجادات 9 سے دور حاضر میں فائدہ نہ حاصل کرنا قدامت پسندی اور خلاف عقل ہے۔ کیا زید کا قول مانا جا سکتا ہے؟ روایت حلال کے سلسلے میں سوال نمبر 1 میں درج اشیاء کے ذریعے ملنے والی اطلاع کو صحیح اور معتبر سمجھ کر رمضان کا روزہ رکھنا یا عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نمبر 3، جس مقامات پر روایت حلال نہ ہوئی وہاں کے لوگوں نے ریڈیو یا ٹیلی فون یا اسی طرح کے دوسرے ذریعے کی خبروں پر اعتماد کر کے نماز عید ادا کر لی اور 30 کا روزہ پورا نہ کیا، کیا ان لوگوں پر روزہ کی قضا لازم ہے اور عید کی نماز دوسرے تاریخ پر ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ نمبر 4، بعض مقامات کے لوگوں نے خط، تار وغیرہ کا اعتبار معاملہ روایت حلال میں نہ کیا اور 30 روزے پورے کر کے یک شوال کو عید پڑھی، جب بعد میں دوسرے مقامات سے شہادت شریعہ ملی۔ سوال یہ ہے کہ 30 روزے پورے کرنے والے ماہ شوال کی تاریخ کس حساب سے مانے؟ آیا 29 کے اعتبار سے یا 30 کے اعتبار سے؟ بینوا بالدلیل توجر عند الجلیل۔ جواب نمبر 1، خط کے ذریعے اگر روایت حلال کی اطلاع ملے تو عند الشرع معتبر نہیں، اس لیے کہ ایک تحریر پر دوسری تحریر سے مل جاتی ہے، لہذا اس سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ خط کے ذریعے کچہری میں گواہی نہیں لی جاتی۔ در مختار میں ہے لا یعمل بالخط اور ہدایت میں ہے الخط یشبہ الخط فلا یعتبر رہے تار اور ٹیلی فون تو یہ بے اعتباری میں خط سے بڑھ کر ہیں، اس لیے کہ خط میں کم از کم کاتب کے ہاتھ کی علامت ہوتی ہے، تار اور ٹیلی فون میں وہ بھی مفقود۔ نیز گواہ پر جب پردے کے پیچھے ہوتا ہے تو گواہی معتبر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایک آواز دوسری آواز سے مل جاتی ہے، تو تار ٹیلی فون کے ذریعے گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ فتاوی عالمگیری جلد سوم 357 صفحے میں ہے لو سمع میں وراء الحجاب لا يشهد لا احتمال ان يكون غيره اذا النامه تشبه النغمه۔ اور ریڈیو ٹیلی ویژن میں تار و ٹیلی فون سے زیادہ دشواریاں ہیں، اس لیے کہ تار و ٹیلی فون پر سوال و جواب بھی کر سکتے ہیں مگر ریڈیو ٹیلی ویژن پر کچھ نہیں کر سکتے۔ گرزی کا نئے آلات خبر پہنچانے میں کام آ سکتے ہیں لیکن شہادتوں میں معتبر نہیں ہو سکتے۔
نمبر 2، اپنے آپ کو ترقی پسند کہنے والے دنیا دار بلکہ ان مذکور بالا اشیاء کو ایجاد کرنے والے اور بنانے والے بھی ان خبروں پر مقدمے فیصلے نہیں کرتے بلکہ گواہوں کو حاضر ہو کر گواہی دینی پڑتی ہے۔ تو جب دنیاوی جھگڑوں میں موجودہ کچہری کا قانون ریڈیو اور ٹیلی ویژن وغیرہ کے ذریعے گواہی ماننے کو تیار نہیں تو پھر دینی امور میں شریعت کا قانون ان کے ذریعے گواہی کیوں کر مان سکتا ہے؟ خبر اور شہادت کے درمیان فرق نہ کرنے کے سبب زید کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ خدا تعالیٰ سے ان کے درمیان فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 3، جن لوگوں نے ریڈیو، ٹیلی فون وغیرہ کی خبروں پر عید کر لی اور 30 روزے پورے نہ کیے اور ان پر توبہ و استغفار اور روزہ کی قضا لازم ہے اور عید کی نماز دوسرے روز پڑھنا واجب ہے۔ ہاں، اگر بعد میں شہادت شریعہ سے 29 کی روایت حلال ثابت ہو جائے تو روزہ کی قضا لازم نہیں، مگر توبہ استغفار بہر صورت ضروری ہے۔ نمبر 4، اگر بعد شہادت شریعہ 29 کی روایت ثابت ہو جائے تو ماہ شوال کی تاریخ 29 کے حساب سے مانی جائے گی۔ ھذا ما عندی والعلم بالحق عند اللہ تعالی ورسول اللہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زید مولوی ہے، وہ کہتا ہے کہ داڑھی صرف انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا داڑھی منڈانے والوں کی شہادت روایت حلال کے ثبوت کے لیے کافی ہے، قابل تسلیم ہے۔ تو کیا واقعی داڑھی کی حیثیت تو سے زائد نہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور داڑھی منڈانے والوں کی شہادت پر روایت حلال کا ثبوت ہو سکتا ہے؟ نمبر 2، اختلاف مطالعہ جناب کے نزدیک معتبر ہے یا نہیں؟ اگر معتبر ہے تو کتنی دور تک کی شہادت قابل تسلیم ہے؟ اگر معتبر نہیں ہے تو کیا ایک شخص سینکڑوں میل سے اگر شہادت دیتا ہے تو اس کی شہادت سے روایت حلال کا ثبوت یہاں کے لیے ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، اکثر مقامات پر شاہی امام عبداللہ بخاری صاحب کے اعلان پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ لوگ منا لیتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کے یہاں کوئی شرعی ثبوت روایت حلال کا نہیں ہوتا۔ کیا اس طرح اعلان پر عید کر لینا جائز ہے؟ کیا کسی طرح بھی ان کے ریڈیو کے اعلان سے روایت حلال کا شرعی ثبوت ہو سکتا ہے؟ جواب نمبر 1، داڑھی کو ایک مشت تک چھوڑ دینا واجب ہے، اسے منڈانا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے، لہذا جو شخص داڑھی منڈانے کا عادی ہو وہ علانیہ ارتکاب حرام کے سبب فاسق مولن ہے اور فاسق مولن کی شہادت سے روایت حلال کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اور داڑھی کو جو انبیاء کرام کی سنت کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی واجب نہیں ہے بلکہ سنت لغویہ ہے، یعنی داڑھی بڑھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے مگر واجب ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یعنی قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حالانکہ قربانی واجب ہے۔ بہر شریعت حصہ شاندوں میں 197 صفحے میں ہے۔ داڑھی بڑھانا سنن الانبیاء سابقین سے ہے، منڈانا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے۔ اور در مختار ماہ شامی جلد پنجم 261 صفحے میں ہے، یحرم علی الرجل قطع الحیۃ، یعنی مرد کو اپنی داڑھی کاٹنا حرام ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی تعریف فرماتے ہیں کہ لقا قرض لیہا حرام ست ورد شافرن جا وہند الجل قیان صدقی انشاء قلندر یا غویندر غساشتا بقدر قبض واجب ستوا کی راست غوید یا بامان طریقہ سلوک در دین ست یا بجہد کو ثبوت بسنت ست چنانچہ نماز عید راسنت گفت کا یعنی داڑھی منڈانا حرام ہے اور انگریزوں، ہندو اور قلندریوں کا طریقہ ہے، اور داڑھی کو ایک مشت تک چھوڑ دینا واجب ہے۔ اور جو لوگ ایک مشت داڑھی رکھنے کو سنت کہتے ہیں تو وہ اس جگہ سے نہیں کہ ان کے نزدیک واجب نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے، یا تو یہاں سنت سے مراد دین کا چالو راستہ ہے اور یا تو اس وجہ سے ایک مشت کا جواب حدیث شریف سے ثابت ہے، جیسے کہ نماز عید کو مسنون فرمایا، حالانکہ نماز عید واجب ہے۔ اشد المعاد جلد اول 212 صفحے اور در مختار در المحتار جلد 2 میں 116 صفحے، شامی جلد 2 میں 117 صفحے، بحر الرائی جلد 280 صفحے، فتح القدیر جلد 270 صفحے اور تحتاوی علی المرقی 411 صفحے میں ہے۔ وللفضل التحتاوي للقدم للحيث وهو دون ذلك رأي القدر المسنون هو القبض كما فيفعل هذا المغارب بما نصر الرجال لما يجح أحد وأخذ قلها فعل يهود الهند ومجوس العجم، یعنی داڑھی جب کہ ایک مشت سے کم ہو تو اس کو کاٹنا جس طرح بعض مغربی اور زنانے زنجی کرتے ہیں کسی کے نزدیک حلال نہیں، اور کل داڑھی کا صفایا کرنا یہ کام تو ہندوستان کے یہودیوں اور ایران کے مجوسیوں کا ہے۔ نمبر 2، احناف کے نزدیک اختلاف مطالعہ ہرگز معتبر نہیں، یہی ظاہر روایت ہے اور اسی پر فتاوی ہے، جیسے کہ در مختار ماہ شامی جلد 2 96 صفحے میں اختلاف المطالعہ غیر معتبر علی ظاہر المذهب وعلیہ اکثر مشایخ وعلی الفتاوی بحران الخلاصة فلیزم اہل المشرق وبریوة اہل المغرب اذ ثبت عندهم روایت اولئک بطریقہ وموجب کما امر، لہذا دو عادل ثقہ اگر سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل کی دوری سے آ کر کسی شہر میں گواہی دے تو ان کی شہادت سے اس شہر والوں کے لیے روایت ثابت ہو جائے گی، لیکن اگر وہ ریڈیو یا ٹیلی فون وغیرہ پر دور سے گواہی دیں تو ایسی شہادت سے دوسرے شہر والوں کے لیے روایت ہرگز ثابت نہ ہوگی۔
نمبر 3، ریڈیو پر اعلان کوئی بخاری کرے یا سمرقندی دوسرے شہر والوں کے لیے اس طرح چاند کی روایت ہرگز ثابت نہ ہوگی، اس لیے کہ گواہ جب پردے کے پیچھے ہو تو اس کی شہادت عند الشرع معتبر نہیں، تو ریڈیو کا اعلان کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ فتاوی المگیری جلد سوم مطبوعہ مصر 357 صفحے میں ہے، لو سمع من وراء الحجاب لا يسقى یہ شہادہ، لہٰذا دوسرے شہر کے لوگ جو ریڈیو کے اعلان پر عید الفطر وغیرہ کر لیتے ہیں وہ سخت گنہگار ہوتے ہیں۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ عالم بالصواب۔